بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سوڈان میں آرمی گروپوں کی کشیدگی کے نتیجے میں اب تک 100 سے بھی زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے، جن میں ایک انڈین شہری بھی شامل ہے، جس کی انڈین سفارت خانے نے تصدیق بھی کی ہے۔ اسی حملے میں سعودی ایئر لائن کا طیارہ بھی تباہ ہو گیا تھا، جس پر ہم پہلے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ آخر سوڈان میں کیا چل رہا ہے؟ سعودی ایئر لائن کا طیارہ کیوں تباہ ہوا؟ طیارہ تباہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، آپ کو سب حقائق پتہ چل جائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی ویورز، دراصل یہ اقتدار کی جنگ ہے۔ ایک طرف RSF ہے تو دوسری طرف گورنمنٹ آرمی۔ یہ دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورس، جو کہ 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل ہے، یہ بھی سوڈان کی ایک ملٹری ہی تصور کی جاتی ہے، جس کی بنیاد 2013 میں سوڈان کے صدر البشیر نے رکھی تھی۔ یہ فورس کیوں بنائی گئی تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ سوڈان میں بہت سے ایسے قبائل جنگجو جو گروپ وہ متحد تھے، جن میں جنوید ملیشیا گروپ سر فہرست تھا۔ یہ وہی گروپ تھا جس نے صدر البشیر کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ صدر البشیر ان بغاوتوں کو کچلنے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن سیاسی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ صدر بشیر نے اس وقت 2013 میں اس RSF کی بنیاد رکھی تھی، جس کا مقصد مستقبل میں اس طرح کی بغاوتوں کو قابو پانا تھا۔ RSF کی قیادت جنرل محمد حمدان کو سونپی گئی تھی۔ اس گروپ کی تمام ٹریننگ گورنمنٹ آرمی کی سپہ سالار جنرل البرخان کی ٹیم نے کی تھی۔ اس ٹریننگ کے بعد ایک مضبوط فورس تیار ہو چکی تھی، جس کا نام RSF رکھا گیا تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد صدر البشیر کو جنرل محمد حمدان اور گورنمنٹ آرمی کے جنرل البرخان نے ایک بڑا سرپرائز دیا۔ صدر البشیر کی 30 سال سے چلنے والی گورنمنٹ کا تختہ الٹ کر خود بیٹھ گیا۔ ان دونوں فورسز نے مل کر کام کیا، کیونکہ ان کے پاس پاور تھی، 2 مضبوط فورسز بھی تھیں۔ اس لیے ان دونوں نے اور کچھ سیاسی پارٹیوں نے مل کر 4 سال تک کام کیا۔ لیکن ایک بات تھی جو کشیدگی کا سبب بنی، وہ یہ تھی کہ ملک کی حکمرانی کا اصل حقدار کون ہے۔ چونکہ دونوں RSF کے جنرل محمد حمدان اور گورنمنٹ آرمی کے جنرل البرخان، ان دونوں کے درمیان یہ جنگ شروع ہو گئی تھی کہ ملک کی پاور آف اٹارنی کس کے پاس ہے اور اصل میں ملک کا حکمران کون ہے۔ یہ کشیدگی دن بہ دن بڑھتی چلی گئی۔ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے آرمی کے جنرل البرخان نے ایک تجویز پیش کی کہ دونوں فورسز کو گورنمنٹ آرمی میں ضم کر دیا جائے، یعنی RSF کو گورنمنٹ آرمی کا حصہ ہی بنا دیا جائے۔ لیکن جنرل حمدانی اپنے سیاسی اثر و رسوخ اور ملٹری قیادت کو قربان نہیں کر سکتے تھے، جس کے نتیجے میں ایک بھیانک اقتدار کی جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ یہ جنگ کب تک چلتی ہے، اس ملک کو کہاں تک لے کر جاتی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ چنانچہ اس کے نتائج بہت برے ہیں۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل ہمیشہ بات چیت ہے، اور یہ مسئلہ جتنی جلدی بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے ہو جائے، ورنہ یہ ایک بھیانک موڑ اختیار کر جائے گی۔ سعودی عرب اور عرب دنیا کی تمام نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔